نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات، نہایت درد و الم اور رنج و غم کی یہ بات ہے کہ جماعت اہل سنت جلیل القدر علماء سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ جماعت اہل سنت کے مقتدر اور جلیل القدر علماء ایک بعد دیگر رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان، استاد گرامی و امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن صاحب علی رحمت و رضوان کا سانحہ ایسا عظیم ہے کہ اسے میں ابھی تک بھلا نہیں سکا ہوں، اور آج غم و اندوہ کا یہ پہاڑ ٹوٹا کہ وہ عظیم محقق، دانشور، متکلم، فقیہ، عالم حق بیان، متبع سنت، متصلف الدین، استاذ الاساتذہ، اہل سنت کی شان، اسلاف اور اکابر کی امانتوں کا امین، حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کا معتمد، جماعت اہل سنت کا عظیم دانشور، 7 زبانوں کا ماہر، عظیم اسلامی فلاسفر اور بے شمار علماء کا استاذ، اور بالخصوص رئیس اڑیسہ، مرید حضور حجت الاسلام، تلمیذ حضور صدر الشریعہ علامہ مولانا الحاج مجاہد ملت محمد حبیب الرحمن علیہ رحمت و رضوان کی تعلیم و تربیت کا عظیم شاہکار، ان کے علم و فضل اور حکمت و دانائی کا سچا جانشین، وحید الزمان، فائق اقران، علامہ عاشق الرحمن حبیبی علیہ رحمت و رضوان ہم سے رخصت ہو گئے۔ ایسی عظیم ذات کا دنیا سے جانا یقیناً موت العالم، موت العالم کا مصداق ہے۔ علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان جماعت اہل سنت میں نہایت معتبر، معتمد اور مستند شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی ذات اسلاف اور اکابر کی یادگار تھی۔ تصلف الدین میں آپ اپنی نظیر آپ تھے۔ بریلی شریف اور مسلک اعلی حضرت اور اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ جسے مسلک اعلی حضرت تو بڑی بات ہے، بریلی شریف کا بھی مخالف دیکھا، اسے کبھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور دینی تسلب، استقامت علی الدین کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وہ حکمت و فلسفہ کے رمز شناس تھے، علم کلام کے ماہر تھے، فقہ پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ اپنے اساتذہ کے علم کے سچے امین اور محافظ و پاسبان تھے۔ مسلک اعلی حضرت سے انہیں
جو وارفتگی کی حد تک نسبت حاصل تھی وہ نادر ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیم و تربیت نے انہیں یگانہ عصر بنا دیا ہے۔ وہ گرچہ جامعہ حبیبیہ الہ آباد میں زینت مسند تدریس تھے، لیکن ان کی نظر ہندوستان کے سیاسی مسائل پر بھی رہتی، مذہبی معاملات پر بھی رہتی، اور ان کا دل قوم و ملت اور مسلک کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کیا گئے کہ جانیں گلستاں چلی گئی۔ وہ مجھ فقیر پر ساون بھادو کی طرح ابر نوازش فرماتے۔ ان کے لواحقین، ان کے متعلقین، ان کے احباب، ان کے تلامذہ اور ان کے حالات سے واقف تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ وہ جلدی کسی سے ملاقات نہیں کرتے اور اپنا وقت وہ بہت ہی کم کسی کو دیا کرتے تھے، مگر اس فقیر بے نوا پر وہ اس قدر مہربان تھے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے میری ان سے فون پر تقریباً 10 منٹ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں انہوں نے جس نوازش کا اظہار فرمایا میں اسے بھول نہیں سکتا۔ میں نے دوران گفتگو عرض کی، حضور بہت دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی ہے، میں آپ کی زیارت کے لیے الہ آباد آؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب کے ذریعہ کئی مرتبہ حضرت نے مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ الہ آباد کب آ رہے ہوں۔ چنانچہ میں 15 شعبان المعظم کو حضرت کی زیارت کے لیے جامعہ حبیبیہ پہنچا اور پھر نماز مغرب کے بعد حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نے جو نوازش فرمائی میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مغرب کے بعد سے لے کر ٹھیک 11 بجے رات تک حضرت نے مجھے وہ قیمتی باتیں بتائیں اور اس قدر شگفتہ مزاجی کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے کہ میں بہت ہی مسرور تھا کہ حضرت کے سامنے بیٹھ کر آج اتنی طویل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس درمیان میں نے اٹھ کر جانا چاہا کہ حضرت آپ آرام فرمائیں، مگر حضرت حکم فرماتے بیٹھیے اور پھر خادم کو حکم دیتے چائے پلائیے۔ اس نشست میں 3 بار حضرت نے چائے نوشی کا شرف عطا فرمایا اور پھر وہ علمی گفتگو مسلکی اور مذہبی اور سیاسی، دینی اور دنیاوی حالات پر جو حضرت نے کلام فرمایا، سبحان اللہ۔ میں حضرت کی کن کن نوازشوں کا ذکر کروں۔ 2 سال قبل میں اڑیسہ کے ایک شہر میں گیا۔ میری قیام گاہ پر حضرت کے بہت سارے مریدین حاضر ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم سب علامہ عاشق الرحمن صاحب کے مرید ہیں اور حضرت نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تم لوگ حضور تاج الشریعہ
اور حضور محدث کبیر اور مفتی اختر حسین قادری دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی کے فتوے کے مطابق عمل کرنا۔ تو ہم نے جب سنا کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کا دیدار کر لیں۔ اس سے آپ اندازہ نہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان کس درجہ اس فقیر پر اعتماد فرماتے تھے۔ مجھے بہت تکلیف ہے کہ آج جماعت اہل سنت کا وہ عظیم دانشور، فقیہ، فلاسفی، متکلم، محقق، مصنف، بے شمار خوبیوں کا جامع اور فضائل و کمالات کا عطر مجموعہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ رب قدیر حضرت کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور حضرت کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل کی سعادت بخشے، جامعہ حبیبیہ کے طلباء، اساتذہ، اراکین، اس کے معاونین اور مخلصین کو اس وقت جو صدمہ پہنچا ہے وہ آپ سب محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ فقیر ان سب کے غم میں برابر کا شریک ہے اور دعا کرتا ہے کہ رب قدیر جامعہ حبیبیہ کو حضرت کا کوئی بدل عطا فرمائے اور یہ گلشن یوں ہی سدا بہار رہے اور حضرت کے فیضان سے دنیا مستفیض ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد اختر حسین قادری، خادم افتاء و درس، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی یو پی، قاضی شریعت، ضلع سنت کبیر نگر۔